السلام علیکم ساتھیو، یہ بیان چل رہا ہے 12 ستمبر 2025 اور مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کے اندر بیان فرما رہے ہیں عالمی امیر حضرت جی مولانا اسد صاحب۔ ساتھیو، ہمارے اس چینل پر نیو بیان اور حیات الصحابہ ڈیلی آ رہی ہیں۔ مغرب کا بیان، فجر کا بیان اور عشاء کے بعد جو حضرت جی مولانا اسد صاحب حیات الصحابہ پڑھتے ہیں وہ اس وقت جو ہے مرکز نظام الدین کی نئے اپڈیٹ اور نئے بیانوں کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور جو ہے ساتھیوں ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ تو آئیے لے چلتے ہیں آپ حضرات کو بیان کی طرف۔ حضرت جی مولانا اسد صاحب کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، ایمان توحید سے لے کر اللہ کی وحدانیت سے لے کر اور ایک مومن کے عقیدہ آخرت اور رسالت سے لے کر اس کے بیت الخلاء میں استنجے کے طریقے تک ایمان پھیلا ہوا ہے۔ ایک بیماری پیدا ہوئی ہے اور غلط فہمی پیدا کی گئی ہے کہ یہ کوئی زیادہ اہم بات نہیں ہے کہ استنجا ایسے کیا جائے ایسے کیا جائے، یہ تو انسانی عادات ہیں۔ اصل تو عقیدہ توحید ہے۔ بس اگر عقیدہ توحید ٹھیک ہے تو باقی جو ضروریات زندگی ہیں اتنا حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، کسی ملک کسی قانون کے اعتبار سے آپ سے اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہونا چاہیے، لیکن اصل عقیدہ توحید ہے اور اصل تو فرائض کا ادا کرنا ہے۔ میں اس بات سے حیران ہوں کہ مسلمان نے کفر و اسلام کے درمیان کے فرق کو تو سمجھ لیا، لیکن کافر اور مسلم کے درمیان کے فرق کو بھلا دیا۔ اس بات پر توجہ دینی پڑی۔ دو چیزیں بہت اہم ہیں اور دونوں کے لیے برابر ہے۔ ایک فرق ہونا کفر و اسلام کے درمیان، اس کو عقیدہ اور فرائض کہتے ہیں۔ اس کو عقیدہ اور فرائض کہتے ہیں۔ فرق ہونا کفر و اسلام کے درمیان، اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن کی آیتوں میں اور احادیث میں کفر و اسلام کے درمیان جو فرق ملے گا وہ فرائض کا اور عقیدہ کا فرق ملے گا، توحید و شرک کا فرق ملے گا، توحید و شرک کا فرق ملے گا، آخرت کے اقرار اور انکار کا فرق ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار یا انکار ملے گا۔ لیکن سوال صرف اس کا نہیں ہے کہ کفر اسلام کے درمیان کیا فرق ہے، سوال اس کا ہے کہ کافر مسلمان کے درمیان کیا فرق ہے۔ سوال ہے اس کا کہ کافر مسلمان کے درمیان کیا فرق ہے۔ اگر آپ کفر اسلام کے درمیان کے فرق کو کافی سمجھتے ہیں تو پھر آپ کے کافر کے درمیان فرق باقی نہیں رہے گا۔ آپ کا حلیہ، آپ کا معاشرہ اور آپ کی تمام ضروریات ایک کافر کے طریقے پر پوری ہوں گی اور آپ اپنے عمل سے اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کریں گے، اور آپ کا خیال یہ ہوگا کہ ایسے تو فرق کفر اسلام کے درمیان کا ہے۔ وہ الحمدللہ میں نمازی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کیے ہوئے ہوں، زکات بھی دیتا ہوں،
اور اس کے علاوہ تلاوت کا ذکر کا بھی معمول ہے، اور اس کے علاوہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، جنت دوزخ حق ہے، نبی حق ہے، اللہ کا وجود حق ہے، جو اس کی توحید کی گواہی دیتا ہوں اور نبی کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ آپ اپنے اور کفر کے درمیان کے تو فرق کو سمجھیں گے، لیکن آپ کافر مسلمان کے درمیان کے فرق کو ایسا بلائیں گے کہ آپ کافر کے حلیے سے اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کریں گے۔ یہ ایک مسلمان کی طرف سے عملی کفر کی دعوت ہے۔ میں بہت بنیادی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان کی طرف سے عملی کفر کی دعوت یہ ہے کہ وہ معاشرے کی لائن کی سنتوں کو اور اپنے حلیے کی لائن کی سنتوں کو چھوڑ دے۔ اس سنت کا چھوڑنا اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کرنا ہے۔ آپ کو میں آپ سے بالکل بے تکلف کرتا ہوں۔ کفر کو آپ کی نماز سے، روزے، حج، زکات سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کی چاہے عبادت آپ کی عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ آپ کو نہ نماز سے روکیں گے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکات سے، کچھ نہیں۔ اس لیے کہ کفر اس راز کو جانتا ہے۔ کفر کافر اس بات کو جانتا ہے، اور ان کا یہ مقصد زندگی ہے کہ ایک مسلمان اگر کفر اسلام کے درمیان فرق کرتا ہے تو کوئی ان کے نزدیک کوئی فکر کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان اپنے اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے، اس بات کو کفر برداشت نہیں کرتا۔ میری بات بہت دھیان سے سننے کی ہے۔ پورے زمانے کے جاہلوں نے مسلمانوں کا ایک اندھا کیا ہے کہ یہ تو ایمان کا وہ حصہ ہے جو زائد ہے، اور اسے تو کمال ایمان مراد ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جاہل قسم کے لوگوں نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر گمراہ کیا ہے۔ کھانے کی سنت، سننے کی سنت، لباس کی سنت، یہ تو وہ زائد چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان پہ عمل کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر کا عمل نہ ہو سکے تو یہ کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا کفر نہیں ہے۔ اور یہ تین حدیثیں ہیں، لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن والی حدیثیں، اس سے تو کمال ایمان مراد ہے۔ گویا کہ کمال ایمان کو نوافل کی طرح زائد چیز سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نفلیں پڑھ لیں تو بہتر ہے، اور اگر نفلیں نہ پڑھیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا پاگل جاہل گمراہ کوئی نہیں ہوگا جس کا خیال یہ ہو کہ یہ ایمان کا وہ حصہ ہے جو مومن کی ضرورت سے زائد ہے، عمل کر رہے اس پر تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ جس نے یہ خیال کر لیا کہ ایمان سے متعلق یہ حدیثیں یہ ایمان کا زائد حصہ ہے، اس نے اپنے ایمان کے آدھے حصے کو ضائع کر دیا۔ ایمان کے آدھے حصے کو ضائع کر دیا۔ جی ہاں، اس نے اپنے ایمان کا آدھے حصے کو ضائع کر دیا۔ جبکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ مزاج منافقین کا تھا، کیونکہ منافقین کفر اسلام کے درمیان ایسے معلق رہتے تھے اور ایسے لٹکے رہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی نظر میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے اور کفار ان کو کافر یقین کرتے تھے۔ اتنا مشابہت ہے ان کی زندگی کفر کے کہ کفار ان کو کافر ہی سمجھتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اور بہت مشکل سے وہ اللہ کے راستے کا خروج بھی کر لیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ فرائض چھوڑ دیے ہم نے اجتماعی تو پھر ہم مسلمانوں میں سے نہیں رہیں گے، اور مسلمان ہمیں اپنی جماعت سے خارج سمجھیں گے۔ اس مجبوری میں وہ فرائض پر عمل کر لیا کرتے تھے۔ میں تو بے تکلف آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے کا منافق، اس زمانے کا منافق اس درمیانے والے اسلام سے وہ
بالکل راضی اور مطمئن تھا. آپ میری بات پر توجہ دیں گے. ایمان کا ایک حصہ ضائع کر دیا لوگوں نے یہ کہہ کر کہ جتنی احادیث والی روایتیں یہ سب ایمان کا وہ زائد حصہ ہے. اگر آپ چاہیں تو اختیار کر لیں, چاہیں تو آپ چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں اس کو نبی کہنا حماقت ہے اور جہالت, جبکہ بات اصل یہ ہے, بات اصل یہ ہے کہ مسلمان کو جتنی نفرت اور جتنی دوری ایک بت کی پوجا کرنے سے ہونی چاہیے, مسلمان کو جتنی دوری اور جتنی نفرت ایک بت کی پوجا کرنے سے ہونی چاہیے. اللہ کی قسم قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ مسلمان کو اپنی ضرورت کو کافر کے طریقے پر پورا کرنے سے اتنا ہی دور رہنا چاہیے, اس سے اتنی نفرت ہونی چاہیے. یہ جو ایک فتنہ پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں کہ یہ تو عادات ہیں, ضروریات ہیں, یہ تو زمانے کے اعتبار سے بدلتی رہیں گی. اصل تو مسئلہ توحید و رسالت کا ہے اور اصل مسئلہ تو عقیدے کا اور فرائض کا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, صحابہ نے سوال کیا آپ سے کہ یا رسول اللہ, ان کفار کا ایک طریقہ ہے اور وہ بھی ایک انتظامی لائن کی ہے. وہ انتظامی لائن کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ جنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ اپنے ہتھیار ایک طرف پر لٹکا دیتے ہیں, حفاظت کے لیے, سہولت کے لیے. یہ کہ زمین پر رکھیں گے تو زمین زنگ کھا جائے گی اور لوہا زنگ کھا جائے گا, خراب ہو جائے گا. یہ اپنے ہتھیار ایک طرف پہ لٹکا دیتے ہیں. آپ نے اجازت دیجیے, کیا ہم بھی ایسا کر لیں؟ کیا ہم بھی یہ سوال صحابہ نے کیا آپ سے, کیا ہم اپنے ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے ان کی طرح ایک درخت ایسا کر لیں جس کا ہتھیار لٹکا دیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے, آپ کو پتہ چلنا چاہیے, ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اپنی کسی ضرورت کو غیر مسلم کے طریقے پر پورا کرنا, یہ اس کو حدیث میں بت پرستی کی طرح اہمیت دی گئی ہے. میں کیا میں کچھ بول رہا ہوں اور آپ کی طبیعتیں اصل بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. آپ کو یہودی بنانے کے لیے یہ کہا گیا ہے آپ سے کہ اصل تو توحید اور عقیدہ ہے اور اصل تو فرائض ہیں, باقی تو فروعی چیزیں ہیں. کوئی آدمی عمل کر لے تو جتنا کر سکے اتنا کر لے, اس کی کوئی زیادہ اس میں کوئی زیادہ اجبار نہیں ہے. مجھے آپ پر تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ آپ فرائض میں اجبار تو فرائض میں کہتے ہیں اجبار ہے, یعنی آپ کو کرنا ہی پڑے گا, اور آپ سنتوں میں کہتے ہیں کہ اختیار ہے, آپ کرنا چاہیں تو کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیال عقیدہ رسالت اور توحید کے خلاف. فرائض میں اجبار, سنتوں میں اختیار. فرائض میں اجبار, سنتوں میں اختیار. میں کہتا ہوں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ فرائض کو اسلام کے طریقے پر ادا کریں اور معاشرہ یہودیوں کے اختیار کریں. اس کا مطلب ہی صرف یہ کہ جو اہمیت اسلام میں عقیدہ توحید اور فرائض کی ہے اور جنت اللہ کے وجود پر ایمان لانے کی ہے, اللہ کی قسم وہ اہمیت مسلمان کے معاشرے اور اپنی وقتی ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنے کی وہی اہمیت. میں واقعہ سنا رہا تھا آپ کو.
میں اس کا واقعات کر رہا تھا کہ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، اگر ہم ان کفار کی طرح ہم بھی ایک درخت ایسا کر لیں تو میں ہتھیار لٹکا لیا کریں تو آپ اس بارے میں کیا پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. آپ یہ کہہ کے ٹال دیتے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یا آپ یہ کہتے کہ بھئی ہمیں ان کے طریقے پر نہیں چلنا چاہیے. آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر قلزم سے پار ہو گئے اور دونوں غرق ہو گیا، وہاں سے نکل کر راستے میں چلتے ہوئے ان کی نظر پڑی بنی اسرائیل کی. ان کو ایک جگہ نظر آیا کہ کچھ لوگ اپنے بت کی پوجا کر رہے تھے. لوگ اپنے بت کی پوجا کر رہے تھے، ان کو یہ طریقہ اچھا لگا. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، بنی اسرائیل نے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارا بھی ایک ایسا بت ہونا چاہیے جیسا بت ان کا ہے. آپ سوچیے، نعوذ باللہ. صحابہ کا سوال ہے ان کے طریقے پر ہتھیار لٹکانے کا، آپ کا جواب ہے کہ تمہارا یہ مطالبہ. آپ سوچیے، میں عرض کرتا ہوں یہ سوال تو غیروں کے طریقے پر ضرورت کے پورا کرنے پر ہوا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ تینوں مثالوں پر غور کیا جائے، عادات میں، ذکر میں اور عبادات میں. تینوں کی مثال پیش ہے. یہ پہلی مثال ہے کہ ضرورت میں ایک چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارا مجھ سے ایک درخت کا مطالبہ کرنا ان کافروں کی طرح ہتھیار لٹکانے کے لیے، تمہارا مطالبہ بالکل بت پرستی کا برابر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا تھا ہمارے لیے بھی ایک ایسا کچھ ہونا چاہیے جیسا کچھ ان کا ہے. یہ جواب آپ نے دیا. آپ نے یہ جواب کیا. اس جواب کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اتنی نفرت اور دوری خود پرستی سے ہونی چاہیے، اتنی نفرت اور اتنی دوری کفار کے ہر طریقے سے اور ان کے ہر عمل سے، اگر کہ وہ عمل ضرورت کے لائق کا ہو، اسے دور رہنا چاہیے. بعض لوگ جو اسلام لے آئے اور پکڑ سے مسلمان ہو گئے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم توریت پڑھ لیا کریں، صرف تلاوت کی اطاعت تو کریں گے قرآن کی. قرآن ہمارا امام ہے، قرآن ہمارا مقتدیٰ ہے، قرآن ہمارا مطاع ہے، اسی کی اطاعت کریں گے. لیکن صرف برکت کے لیے یا ہمیں اس کتاب سے ایک عرصہ اس سے ہمارا تعلق رہا ہے پھر ہم آپ پر ایمان لے آئے تو کیا اجازت ہے کہ ہم کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کریں؟ آپ لوگ آسمانی کتابیں اللہ کے احکام اس کے اندر ہے. ہر مسلمان کے دل میں فرض ہے، مرد و عورت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو توریت پر ایمان لانا فرض ہے. اس کتاب پر ایمان لانا فرض ہے. اس کتاب کو صرف پڑھنے کی اجازت مانگی ان صحابہ نے جو اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور یہودیت کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا اور آپ پر ایمان لے آئے تھے. ادھر نے اجازت مانگی آپ سے کہ کیا ہم توریت پڑھ لیا کریں. ادھر قرآن نازل ہوا، اللہ نے ڈانٹ پلائی ان کو اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ حکم
خدا نہ کرے نماز کے انکار کرنے پر یا زکوٰۃ کے انکار کرنے پر یا روزے کا انکار کرنے پر یا حج کا انکار کرنے پر نہیں آیت نازل ہوئی کہ اسلام میں گرو داخل ہو جاؤ. یہ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ آیت نازل ہوئی ہے اس موقع پر جب اسلام لانے والے یہودیوں نے، جو پہلے یہودی تھے اسلام لے آئے، تو انہوں نے صرف توریت پڑھی اجازت چاہیے کیا توریت پڑھنا چاہیے. قرآن کو، اسلام کو اتنی بات برداشت نہیں ہوئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور قرآن پر ایمان لے آئے اور پھر ان کا دل چاہے توریت پڑھنے کو. کیوں؟ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ کیوں آیا؟ اور آپ کے غصے کو دیکھ کر پوری مسجد نبوی وہ ہتھیاروں سے اور صحابہ سے بھر گئی. آپ کے غصے کو دیکھ کر کیوں ایسا غصہ آیا آپ کو؟ حضرت عمر کے ہاتھ میں توریت کے اوراق دیکھ کر آپ کو غصہ کیوں آیا اتنا زیادہ؟ بات کیا یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو پڑھ کر اس بات کا پورا اندیشہ ہے کہ آپ کو دوسرا طریقہ اچھا لگے گا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ قیامت میں کفار کے ساتھ ہوں گے اور آپ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے. بالکل سیدھی بات. دیکھیں توریت آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ اس میں فلاں چیز اچھی لگ رہی ہے، اس طرح عمل کیا جائے. آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں اور وہ اپنی زمانے کی شریعت پر عمل کریں تو وہ گمراہ وہ نجات نہیں پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام حالانکہ نبی، ان کے لیے بھی نجات میرے طریقے میں ہے اگر آج زندہ ہو کر آ جائیں. اور اگر تم نے ان کے طریقے پر عمل کیا عمر تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو حالانکہ ان کو مستقل شریعت دی گئی. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ ایک نبی کے منسوخ طریقے پر اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی عمل کرے، میں بہت کام کی بات آپ کو کرتا ہوں، اگر نبی کے کسی منسوخ طریقے پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی عمل کرے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، نجات نہیں پائے گا. تو اگر کوئی آدمی کافروں کے طریقے پر عمل کرے تو کیا اس کو نجات نہیں ہو سکتی؟ آپ میری جگہ پر غور کریں. کچھ کیا سوچیے. اللہ اکبر. اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اگر آج کوئی ان کی شریعت پر عمل کرے، آج کوئی ان کی شریعت پر عمل کرے، میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں، یا وہ خود زندہ ہو کر آ جائیں اور وہ اپنی شریعت پر عمل کریں تو وہ نجات نہیں پائیں گے. صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے، وہ نجات نہیں پائیں گے. اس نبی کی آمد نے نبیوں کے طریقوں کو منسوخ کر دیا ہے. اس نبی کی امت کفار کے طریقوں کو اختیار کر کے کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو آپ سے بالکل بے تو آسان بات کر رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ نبی کی شریعت نے سارے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے. اس نبی کی امت اگر پچھلے انبیاء کی طریقے پر عمل کرے تو نجات نہیں پائے گی. تو خود ہی سوچیے آپ، اگر کوئی مسلمان کسی کافر کے طریقے پر عمل کرتا ہے تو کیا اس کو نجات کی امید ہو سکتی ہے؟ یہ مثال ہے کہ انہوں نے اتنا پوچھ لیا تھا کہ کیا ہم توریت پڑھ سکتے ہیں؟ اس پر قرآن نے فوراً تنبیہ کی اور قرآن نے کہا کہ دو کشتی کے سوار مت بنو اور کھو جاؤ گے. پوری مصری میں کعبہ کا مطلب یہ ہے. پوری مصری میں کعبہ کا مطلب یہ ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آپ اندازہ کریں اگر دو کشتیوں میں آدمی ایک پیر اس کشتی میں رکھے، ایک پیر اس کشتی میں رکھے تو کیا یہ آدمی سفر کر سکتا ہے؟
کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا یہ ساحل تک پہنچ سکتا ہے؟ آپ معقول کیجیے. دیکھیں کشتیاں تو چلتی ہیں ہوا کے دوش پر، ہوا کے دور پر چلتی ہیں کشتیاں. کیا اگر آدمی چاہے کیا اسلام کے ساتھ ساتھ میری خواہش پوری ہو جائے تو ایسا آدمی تو نجات نہیں پا سکتا، وقت ہو جائے گا. کیونکہ جو کشتی کا سوار وہ سفر کر ہی نہیں سکتا، وہ سفر کر ہی نہیں سکتا. اس کا ایک پیر ادھر جائے گا، ایک پیر ادھر جائے گا، یہ کشتیاں ایک ساتھ چل جائیں یہ تو ناممکن بات ہے. ماں کل ما یتمنى المرء یدرکہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کا مطلب ہی یہی ہے. اس شعر کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر کسی کافر کے جذبات اور کسی کافر کی خواہشات کا متمنی ہے تو یہ دو کشتی کا سوال ہے. ہمارا معقول ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. کہ آدمی اگر یہ چاہے کہ اس کی ہر تمنا دنیا میں پوری ہو جائے تو یہ ناممکن بات ہے، اس لیے کہ ہوائیں چلتی ہیں کشتی کی چاہت کے خلاف. ہوائیں چلتی ہیں کشتی کی چاہت کے خلاف. کشتی نہ جانا چاہتی ہے، ہوا چلے جاتی ہے. اس لیے سب کہ خواہش کا دین، اللہ اکبر، خواہش کا دین اتنا کمزور ہوتا ہے، خواہش کا دین اتنا کمزور ہوتا ہے کہ آدمی اگر اپنے لیے چند سنتوں کو چھانٹ رہا ہے تو یہ خواہش کے دین کرے، حکم کے دین کو نہیں. اگر مسلمان بعض سنتوں کو اپنے لیے چھانٹ لیتا ہے تو یہ اس کا خواہش کا دین ہے، یہ حکم کا دین ہے، یہ خواہش کا دین ہے. میں آپ سے بہت بنیادی بات میں عرض کی ہے کہ تورات جیسی کتاب اگر آپ کا پڑھنے کو دل چاہتا ہے تو یہ آپ کا خواہش کا دین ہے. قرآن نے فوراً اس پر آیت نازل کی، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، قرآن بھی پڑھو تورات بھی پڑھو. یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، صاف بات. اسلام نے اس کو برداشت نہیں کیا. کیا تورات بھی پڑھے اور قرآن بھی پڑھے. ٹھیک ہے، کسی بھی کتاب کا علم حاصل کرنا ہے، اس کی اصل غرض عمل ہے. جس کتاب کا عمل منسوخ کر دیا گیا ہو آپ اس کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ جب اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ اس کے علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو مثال دی ہے. آگے چلیے. ایک عبادت ہے اور جسمانی عبادت ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں. اور ایسی عبادت ہے روزہ، اللہ اکبر، کہ اس عبادت کے لیے جنت کا داخلہ، جنت کا دروازہ ساری عبادات سے الگ ہے. نماز کا، زکات کا، حج کا، اخلاق کا، سخاوت کا، میں کہتا ہوں جتنے بھی اعمال خیر ہو سکتے ہیں ان سارے اعمال خیر کے دروازے جنت میں داخل ہونے کے لیے مشترک ہیں. لیکن روزگار کے لیے دروازہ مستقل الگ ہے. قابل ریاض روزگار کے لیے دروازہ ہے. ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ سارے دین کو الگ صبر کہا گیا ہے اور صرف روزے کو مستقل صبر کہا گیا ہے. ہاں بڑھیا، حدیث میں روزے کا نام صبر ہے. سارا دن ایک طرف صبر ہے، روزہ مستقل صبر ہے. اس لیے کہ یہ انسان کو ایسے فطری تقاضوں سے روک دیتا ہے جن فطری تقاضوں کا پورا کرنا ضروری ہے. روزہ ان فطری تقاضوں سے روک دیتا ہے، کھانے سے، پینے سے، شہوت سے روزہ روک دیتا ہے.
اس کو صبر کا فرمایا یہ صبر ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے. فرمایا کہ یہ صبر ہے اور اس کے بدلے میں اللہ خود روزگار کے ہو جاتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ روزہ نظر آنے والی عبادت نہیں ہے. نماز نظر آ جائے گی، حج کرتا ہوا آدمی نظر آ جائے گا، زکات دینے والا زکات دیتا ہوا نظر آ جائے گا، لیکن روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی. نظر آنے والی عبادت ہے. اس روزے کے بارے میں صحابہ نے عرض کیا کیا رسول اللہ یہ یہود روزہ رکھتے ہیں ایک دن کا، یہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہتی یہ شکرانے میں رکھتے ہیں کہ اس دن جن کو نجات ملی ہے فرعون سے اور اس دن کا شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ اللہ کا شکر کرنے کے حقدار ہیں، مگر ہمیں روزے جیسے عمل میں ان کی مخالفت کرنی ہے. روزے جیسا عمل غیر ایک مسلمان کا روزہ غیر مسلم کے روزے کے مشابہ نہیں ہو سکتا، تو ایک مسلمان کا حلیہ غیر مسلم کے حلیہ کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ کہہ رہا ہوں. روزہ جبکہ نظر آنے والی عبادت نہیں ہے، روزہ نظر آنے والی عبادت نہیں ہے جب اس میں غیر مسلم کی مخالفت کا حکم ہے کہ آپ روزہ رکھیے، لیکن ان کا روزہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ کھا لیں یا پی لیں، روزہ روزے کی طرح تھا. روزہ ان کا روزے کی طرح ہوتا تھا. اس روزے میں بھی حکم یہ دیا گیا کہ آپ کا روزہ ان کے روزے کے مشابہ نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کے روزے کی مخالفت کا، کیونکہ ان کا روزہ آپ کے روزے کی طرح ہے. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. یہود کا روزہ مسلمانوں کے روزے کی طرح ہے، لہذا مخالفت کرنے کے لیے ہمارے ان کے روزے میں فرق ہو، اس کے لیے 2 روزے رکھے جائیں. ایک مخالفت میں سوچیے، کیونکہ آپ کا ان کا روزہ بالکل ایک سا ہے. فرق کیسے ہوگا؟ فرق کیسے ہوگا آپ کے یہود کے روزے میں؟ فرمایا کہ اس میں فرق کرنے کے لیے آپ کو 2 روزے، آپ نے فرمایا 2 روزے رکھو. آپ عاشور کا روزہ نہیں رکھتے مت رکھیے، کوئی نہیں. اگر آپ رکھیں تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ اس سے یہود کی مخالفت کریں. آپ سنجھوڑا کر دیجیے. میں نے 3 باتیں رکھی: ضرورت میں، تلاوت میں، تو روزے سے بات. جب ان میں مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ یہودیوں کی مخالفت کرے تو آپ اسے زیادہ کر لیجیے. پھر مسلمان کا اپنے شکل اور لباس میں اور اپنے کھانے پینے میں غیروں کی مخالفت کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا آج کل کے جاہل اناڑی قسم کے لوگوں نے یہ کہہ کے بات ختم کر دی ہے کہ یہ کوئی ایسا عام مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ ماضی کا نظام عجیب ہے. اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کا سب سے پہلے معاشرہ منتظر ہو. مسلمان کے پہلے معاشرہ منتظر، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان کے عقیدے اور مسلمان کے فرائض کی حفاظت اللہ کی قسم صرف معاشرت ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دماغ کی وسعت اتنی ہے نہیں کہ یہ بات آپ کے دماغ میں سما سکے. مجھے معلوم ہے. وجہ یہ ہے کہ جن کے دماغ اور دل غیروں کے طریقوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، انہیں ایسی باتیں غلو اور زیادتی معلوم ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کو لوگ شدید اور شدت پسند کہتے ہیں. میں آپ سے عقیدت رکھتا ہوں
توحید اور فرائض، اللہ کی قسم معاشرے کے بغیر ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی، معاشرے کے بغیر ان کی حفاظت، معاشرے کے بغیر ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایک اصولی بات ہے کہ مسلمان کا حلیہ، مسلمان کا ظاہری حلیہ، ہماری بات آپ یاد رکھنا، مسلمان کا ظاہری حلیہ یہ گری پر چھلکے کے، گری کے اوپر چھلکے کی طرح ہے، گری پر چھلکے کی طرح ہے۔ میں آپ کو بہت آسان مثال دے رہا ہوں، گری بہت کمزور ہے، گری بہت کمزور ہے، آپ بادام کی گری، اخروٹ کی گری آپ دیکھ لیجیے، اندر گری بہت کمزور ہے اور اس کے اوپر کا چھلکا اتنا سخت ہے، اتنا مضبوط ہے کہ آپ کو بعض مرتبہ اسے توڑنے کے لیے کوئی آلہ استعمال کرنا پڑتا ہے، آپ دان سے نہیں توڑ سکتے، ہاتھ سے نہیں توڑ سکتے۔ میں آپ کو بڑی اچھی مثال دے رہا ہوں، گری کی جو حفاظت ہے بڑے سلکے سے، آپ کی توحید اور عقیدے کی جو حفاظت ہے وہ آپ کے حلیے سے ہے۔ اگر آپ کا حلیہ بدل گیا، جی ہاں، تو آپ کا سمجھ لیجئے کہ آپ کا چھلکا پھٹ گیا ہے، جہاں سے سڑان شروع ہوگی آخر میں توحید تک پہنچے گی۔ آپ کوئی سیب کا چھلکا پھٹ جائے، کوئی کیلے کا چھلکا پھٹ جائے، یہاں سے سڑنا شروع ہوتا ہے، آخر میں جا کر بیچ تک سڑان پہنچتی ہے۔ میں آپ کو بڑی آسان مثال دے رہا ہوں، ان گدھوں کو مثال دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ فتنہ پیدا کیا ہے کہ لباس کی کوئی قید نہیں ہے اور مسلمان کے حجے کی کوئی قید نہیں ہے، اصل تو نماز، روزہ، حج، زکات یہ اسلام ہے۔ میں ان احمقوں کو بتانا چاہتا ہوں، سوچیے آپ غور کرنی چاہیے، میری بات کو غور کریں، لیکن میں کیا بول رہا ہوں۔ اس لیے کہ اصل یہودیت کا جو اصل مقصد ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں، مسلمانوں کو اپنے حلیے میں رکھنے کا ان کا بنیادی مقصد ہے۔ آپ زکات دیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، حدیثوں کے بدل کیا وجہ ہے؟ میں حیران اس بات سے، مسلمان کے یہاں اسلام کے حلیے کی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہود و نصارہ کے یہاں اپنے حلیے کی اہمیت مسلمان کے اسلامی حلیے سے زیادہ ہے۔ آپ کو نماز سے روک دیں، زکات سے روک دیں، حج سے روک دیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان فرائض سے تو کافروں نے صحابہ کو نہیں روکا اور کفار نے انبیاء کو نہیں روکا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ان فرائض سے تو کفار نے نبی کو نہیں روکا، سوچیے آپ کس سے روکا؟ کفار نے جو کوشش کی ہے آپ سے نمبر، اللہ اکبر، میں اس کی مثال پیش کروں گا آگے۔ میں تو جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس حلیے کی آپ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ حلیہ آپ کے عقیدے کا محافظ ہے، اس طرح گری کا چھلکا گری کی حفاظت کر رہا ہے۔ جس حل کا چھلکا پڑ جاتا ہے وہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے، سڑان آخر میں پہنچتی ہے بیچ تک، اندر عقیدہ توحید جسے کہا جائے یا فرائض کی اہمیت کہا جائے، ورنہ سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے، یہاں سے ابتداء کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے ابتداء کی ابتدا ہوتی ہے، تو جو معاشرہ مرتد ہوتا ہے۔ معاشرے کے مرتد ہوتے ہی میں بے تکلف آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کا معاشرہ اگر بگڑ گیا تو آپ کو ہر جگہ فرائض کے ادا کرنے میں خوف اور شرم اور جھجک محسوس ہوگی۔ یہ ایک حقیقت ہے، آپ کا حلیہ ہی تقاضا کرے گا اس بات کا کہ یہاں نماز کا موقع نہیں دیا، عبادت نہیں۔ معاشرے کا اقتدار فرائض کا استحقاق پیدا کرتا ہے، فرائض کو ہلکا بنا دیتا ہے
اور فرائض کا استحباب مسلمان کو مرتد کر دیتا ہے. میں تو بالکل صاف بات کر رہا ہوں. فرائض کو ہلکا سمجھنا مسلمان کو مرتد کر دیتا ہے. اور مسلمان اسلام پر باقی نہیں رہ سکتا کہ فرائض کو ہلکا سمجھتا ہو. تو میں نے عرض کیا کہ اور میں آپ سے بے فکر کہہ رہا ہوں. اسلام کا تعارف نہ نماز سے ہے، نہ روزے سے ہے، نہ زکات سے، نہ حج سے. میں آپ سے کہہ دیتا ہوں صاحب، حقوق اللہ سے اسلام کا تعارف نہیں ہوتا. حقوق اللہ کے ادا کرنے سے اسلام کا تعارف نہیں. حقوق اللہ کے ادا کرنے سے اسلام کا تعارف نہیں ہوتا. نہ اسلام کا تعارف ہوتا ہے اور نہ اسلام کا، نہ اس میں اسلام کا امتیاز ہے. بالکل نہیں. اسلام کا تعارف معاشرے سے ہوتا ہے. ہر قوم کے تعارف اس کے معاشرے سے، ہر قوم کا تعارف اس کے معاشرے سے. ہر قوم کا معاشرہ بتائے گا یہ آدمی کس قوم کا ہے. اس لیے دنیا میں محنت اس پر کی گئی کہ مسلمان کو اس کے حلیے کے اعتبار سے یہودی یا اس کے حلیے کے اعتبار سے غیر مسلم بنا دیا جائے. جی ہاں، تو پہلے ان کا حلیہ بدلے گا، پھر ان کا نصیحت بدلے گا. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. قرآن میں یہ آیت میں نے پڑھی شروع ہے، بلا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسککم النار. اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم اپنی ضرورت میں، اپنے حلیے میں، اپنی ضرورت میں، اپنی شکل، اپنے لباس میں غیروں کی طرف مائل مت ہونا ہرگز، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں جلائے گی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے. اور آگے احادیث بے شمار ہے. نصاب فرما دیا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو مسلمان میرے طریقۂ عادات پر نہیں ہے، نہیں آپ میرے مذہب پر نہیں فرمایا، میرے طریقے کی نماز پر نہیں فرمایا، میرے طریقے کے روزے پر نہیں فرمایا، میرے طریقے حج پر نہیں فرمایا، میرے طریقے زکات پر نہیں فرمایا. فرمایا کہ جس مسلمان کی ضروریات میرے طریقے پر پوری نہیں ہو رہی ہیں وہ مسلمان میری جماعت میں سے نہیں. آپ یہ بات سوچیں. بات واضح ہے کہ اس مسلمان کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے، ایسا مسلمان کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا. سب باتیں اس لیے کہ زمانے میں مسلمانوں کا جو دماغ وہ باطل سے اتنا زیادہ متاثر ہے کہ لوگوں کو ان روایتوں کے بیان کرتے بھی ڈر لگتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی سطح سے اونچی بات ہے اور اس بات کہنے کے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے. یہ میں کہتا ہوں آپ سے میں تکلف کہتا ہوں، جتنا تعصب مسلمان کے دل میں کافر کا ہوگا اتنا اس کا معاشرہ متاثر ہوگا. سارے آج کل کے مسلمان نعرے لگاتے ہیں کہ ہم اللہ کے غیر سے نہیں ڈرتے، تم اللہ کے غیر سے نہ ڈرتے تو تمہارا حلیہ کافر کے مشابہ نہ ہوتا. تمہارا حلیہ کافر کے مشابہ کی وجہ سے، یا تو تمہیں کفر سے محبت ہے کہ تمہارے دل میں کفر کا رعب ہے. اس طرح وہ کچھ کسی بات نہیں ہے. میں تو آپ سے بالکل صاف بات کرتا ہوں.
مسلمان کا حلیہ سنت کے خلاف ہونے کی صرف دو وجہ ہو سکتی ہے، یا کفر سے محبت ہے یا کفر کا، اور دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، ایمان کے خلاف۔ کافر سے محبت بھی ایمان کے خلاف ہے، اور کافر کے دل میں رعب ہونا بھی ایمان کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ مومن اللہ کے غیر سے متاثر نہیں ہوتا، اور مومن اللہ کے غیر سے محبت نہیں کرتا۔ مسلمان سوچتا ہے کہ میں اس ماحول میں، اس ملک میں، اس شعبے میں، اس ڈپارٹمنٹ میں کون سی سنت پر عمل نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ یہ اتنا متاثر ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، خلاف سنت قوانین سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، معاشرے کو کہہ رہا ہوں اللہ کا قانون، توحید رسالت فرائض کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں معاشرے کو اللہ کا قانون کہہ رہا ہوں۔ یہ مسلمان اتنا متاثر ہوتا ہے غیروں سے کہ یہ اللہ کے قانون، اللہ کا قانون، اس کو تو قانون پیش نہیں کرتا، یہ میرا خدا کے قانون ہے، البتہ کافر کے قانون کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یہ بھی کیا بولتا کافر کے قانون کو اللہ کے سامنے، کہ اللہ میں کیا کروں، ان کفار کا قانون یہ ہے، میں کیا کروں، ان کافروں کا قانون یہ ہے، اور اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کر اور مجبور سمجھ کر یہ کفر کے قانون کو سنت کے خلاف قبول کر رہا ہے، اسے کیا کر سکتے؟ حیرت کی بات ہے، صحابہ نے اللہ کے قانون کو بادشاہوں پر پیش کیا ہے، صحابہ نے اللہ کے قانون کو بادشاہوں پر پیش کیا ہے، اور مسلمان کافر کے قانون کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ میں آپ سے بالکل بہت کام کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، اللہ کرے کچھ دماغ میں اترے کسی کے۔ جہاں کسی ڈپارٹمنٹ کا کوئی قانون سنت کے خلاف آتا ہے، مسلمان اللہ کے سامنے کہتا ہے جی میں کیا کروں، ان کا قانون یہ ہے۔ جب مسلمان کافر کے قانون اللہ کے سامنے پیش کرے گا تو یہ اللہ کے یہاں معذور نہیں ہوگا، مجرم ہوگا، اور اگر یہ اللہ کے قانون کو پیش کرے تو میری اللہ کے یہاں معذور بھی ہوگا، اللہ کے یہاں معذور بھی ہوگا، اجر بھی ملے گا اور بھی پورا ہو جائے گا۔ جو آدمی اللہ کے قانون کو کفر پر پیش کرے، جو آدمی اللہ کے قانون کو اس پر کفر پر پیش کرے، جو مسلمان اللہ کے قانون کو کفر پر پیش کرے اور نبی کی سنت کو کفر پر پیش کرے، وہ اللہ کے یہاں معذور بھی ہوگا، معذور بھی ہوگا، اجر بھی ملے گا اور ان کو پورا ہو جائے گا۔ اور جو شخص کافر کے قانون کو اللہ کے سامنے پیش کرے، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ مخلوق کے بنائے ہوئے قانون کو خالق پر پیش کر، حالانکہ اصل مقنن اللہ کی ذات، مقنن اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء بھی اس کے قانون کی تنفیذ کے لیے ہیں۔ اگر نبی اللہ کے کسی قانون میں، اگر نبی اللہ کے کسی قانون میں کفر سے متاثر ہو جائیں تو پھر اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی بہت سخت بات ہے۔ میں اس کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ باتوں کا نظام یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، باتوں کا نظام یہ ہے کہ وہ آپ کے دین میں ایک رکاوٹ پیدا کرے گا۔ سننا میری بات بہت دھیان سے سننا، آپ کے دین میں ایک رکاوٹ پیدا کرے گا، اور میرا اپنا خیال یہ ہے اور صحیح ہے
کہ یہ کفر تو دین میں رکاوٹ پیدا کرنے کی ایک ظاہری شکل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ مسلمان کے دین سے تعلق کا امتحان لینے کے لیے اس کے دینی کام میں اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ یہ اس کے لیے کیا کوشش کرتا ہے۔ آیا اپنے آپ کو گرو کے حوالے کر دیتا ہے یا اس کے خلاف کوشش کرتا ہے، آگے اس کے خلاف کوشش کرے تو میں اس کی مدد بھی کروں گا، اسے اجر بھی دوں گا، اور اس کے دین میں جو رکاوٹ پیدا کرنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان سے خود نہیں دوں گا۔ ہماری کمی یہ ہے کہ ہمارے دین کو رکاوٹ پیش آتی ہے تو ہم اس دین کے حصے کو ایک ایک چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ قانون کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ ہم آپ سے بہت ظلم کا دست کرتے ہیں۔ پھر اپنی بات لوٹاتا ہوں، مسلمان کے لیے کمپنیوں میں، دنیا کے شعبوں میں، مختلف ڈپارٹمنٹ میں، مختلف دنیا کے کاموں میں ان کے سنت کے عملیے اور ان کی سنتوں میں رکاوٹیں پیش آئیں۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو یہ کہہ دے کہ اس سنت کو آپ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ حالات کی مجبوری ہے اور وقت کا تقاضا ہے اور قانون کی سختی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے، اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں بندے کی کوشش کو دیکھنے کے لیے، اور اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے، اللہ جس کام سے روکتے ہیں بندے کو اس کی سہولت دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ کو سود میں سہولتیں ملیں گی، جھوٹ کی سہولت، سود کی سہولت، غبن کی سہولت، میں کہتا ہوں گناہ کرنے کی بے انتہا سہولتیں۔ اللہ اپنے بندے کا امتحان لیتے ہیں کہ اگر میں اس کو حرام کام کی سہولت دے دوں تو یہ اس سے بچتا ہے یا نہیں، اور اگر اس کو جائز کام میں رکاوٹ پیدا کر دوں تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ہاں، مثال دیتا ہوں، اللہ نے اصحاب السبت پر ہفتے کے دن شکار حرام کر دیا۔ ہفتے کے دن شکار اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ یہ ہفتے کو شکار کریں نہ کریں، اللہ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے ہفتے کے دن شکار حرام کر دیا، ہفتے کے دن شکار حرام کر دیا۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں، ہفتے کے دن شکار حرام ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حرام سے بچانے کے لیے مچھلیوں کو غائب نہیں کیا یا مچھلیوں کو سمندر کی تہہ میں نہیں چھپا دیا کہ یہ شکار نہ کر سکے۔ اللہ نے ساری مچھلیوں کو سمندر کی سطح پر جمع کر دیا، ساری مچھلیاں سمندر کی، پانی نظر نہیں آتا تھا۔ اتحاد لکھا مفسرین نے، پانی نظر نہیں آتا تھا، مچھلیاں اوپر رہتی تھی، پانی نیچے رہتا۔ ہمارے لیے امتحان ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ہفتے کے دن ساری مچھلیوں کو سمندر کی سطح پر اور دریا کے کنارے پر جمع کر دیں تو تم حرام سے بچتے ہو یا نہیں؟ بتائیے آپ، مچھلی کا شکار کرنا کون سا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ہے شکار کرنا؟ لیکن ہم تمہارے امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ایک حلال چیز کو حرام کر دیا ہے، جس چیز کو ہم نے حرام کر دیا ہے ہم اس کا حاصل ہونا مشکل نہیں کریں گے بلکہ آسان کریں گے۔ دیکھیں، اگر ہم تمہیں سہولت دیتے ہیں، حرام کام کے کرنے کی سہولت دیتے ہیں تو تم اس سے بچتے ہو یا نہیں؟ عجیب و غریب مثال، عجیب و غریب مثال، ہم دیکھیں بچتے نہیں بچتے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ حیلہ کیا، اللہ مجھے معاف کرے، جس طرح آج کل کا لوگوں کا حال ہے کہ وہ
جب کوئی جو ہے رکاوٹ پیش آتی ہے تو وہ حیلہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ حیلہ کرنے پر عذاب جلدی آ جاتا ہے. انہوں نے حیلہ کیا، جمعہ کے دن انہوں نے اپنا جال ڈال دیا اور ہفتے کو جال پڑا رہا، ہفتے اوپر آ گئی، اتوار کو جال کھینچ دیا اور یہ کہہ دیا جی ہم نے تو ہفتے میں شکار نہیں کیا. یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے احکام سے بچنے کے لیے الگ الگ راستے نکالتے ہیں. کہ جب رکاوٹ آ جاتی ہے کسی کے راستے میں تو وہ کوئی دائیں بائیں راستہ تلاش کرتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس کی مثال دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حلال چیزوں میں رکاوٹیں اور حرام چیزوں میں سہولتیں دیں گے دیکھنے کے لیے کہ مسلمان حرام سے بچنے کی کیا کوشش کرتا ہے، اور اگر حلال راستے میں رکاوٹ آ جائے تو مسلمان رکاوٹ کو ہٹانے کی کیا کوشش کرتا ہے. میں نے عرض کیا کہ آدمی مصلحت کہہ کر یہی مصلحت کا تقاضا علم کر لینا چاہیے. حضرت ثانی نے لکھا ہے، اللہ اکبر، حضرت ثانی نے لکھا ہے کہ مساجد کو تو پیسا جاتا ہے. آپ تو مصلحت کا لحاظ کرتے ہیں اور مصلحت کی حفاظت کرتے ہیں، دونوں میں بہت غلط کرتے ہیں. ہم تو مصلحت کی حفاظت کرتے ہیں کہ بھائی مصلحت یہ ہے، قانونی ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، قانونی آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ تو مصلحت کا خیال کرتے ہیں، حالانکہ مصالح کو پیسا جاتا ہے. مصالح کو بات نہیں لگتے، تم بیوقوف آدمی تو اشارہ کر دیا میں نے. مسالے کو پیسا جاتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو پیش کروں تاکہ بات آسان ہو جائے. آپ اگر کھانا بنائیں اور اس میں آپ ایک تھوڑا سا پیاز، ایک ادرک، ایک لہسن ڈال دیں اور آپ اس کو نہ پیسیں تو آپ کے کھانے میں کوئی لذت نہیں ہوگی. جتنا مسالہ باریک ہوگا کتنے کھانے میں لذت ہوگی. میں آپ کو حضرت خان علیہ کے منصور سے مثال پیش کروں. مسالے کو پیسنے میں کھانے کی لذت ہے. مسالہ کہتے ہیں، وہ اصل میں مصالحہ ہے جو یعنی کھانے کی اصلاح کرنے والی چیزیں جو کھانے میں کی اصلاح کرتی ہیں، کھانے میں لذت اور ذائقہ پیدا کرتی ہیں، اس کو مسالے کہتے ہیں. ان کو صرف اتنا پیسا جاتا ہے کہ وہ بالکل باریک اور پانی ہو جاتا ہے. تاکہ کھانے کی لذت کے بڑھانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ مسالے کو اچھی طرح پیسیں. میں پھر عرض کرتا ہوں، جو لوگ قانون کی مصلحت سے نہیں چھوڑتے ہیں وہ مسالے کو پیستے نہیں ہیں. آپ جتنا مسالے کو پیسیں گے آپ کے دل میں اتنی لذت ہوگی. اگر آپ قانون کی وجہ سے مصلحت کا خیال کر کے سنت کو چھوڑ دیں گے آپ کے دین کی لذت اور آپ کے دین کا ذائقہ ختم ہو جائے گا. مسلمان اپنے دین سے اس لیے بے رغبت ہے کہ قوانین کی مسالے کو پیستا نہیں ہے، بلکہ قوانین کے مسالے کی رعایت کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے بجائے اس کو پیسنے کے. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مصلحت نہیں ہے، یہ باطل کے ساتھ مصالحت ہے. باطل کے ساتھ یہ باطل کے ساتھ مصالحت ہے. یہ باطل کے ساتھ مصالحت ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس سے غور کریں. اور قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، بلا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسککم النار، کہ مسلمان ذرہ برابر بھی غیر مسلم کے حلیے
اور ان کے طریقے کی طرف مائل نہ ہو، ورنہ جاننا جائز اس کو چھوڑے دنیا۔ یہی لفظ ترکنو کا یہاں ہے، اور یہی لفظ قرآن میں نبی کے لیے بھی الگ استعمال کیا گیا ہے۔ فلولا ان ثبتناک لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا۔ آپ اور کریں عام مسلمان کے لیے بھی یہ حکم ہے، فلا تركنوا الى الذين ظلموا، اور نبی کے لیے بھی یہ حکم ہے، فلولا ان ثبتناک لقد كنت تركن۔ کوئی لفظ یہاں بھی آیا ہے، کوئی لفظ بھی آیا ہے، کیا واقعہ پیش آیا؟ واقعہ پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے، ہر چکر میں ہر چکر اس کا بوسہ لیتے۔ جی ہاں، سنت ہے، ہر چکر میں آپ حجر اسود کا بوسہ لیا کرتے ہیں۔ ایسی سنت ہے کہ صحابہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہتمام کرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا ان سے کہ اگر بھیڑ زیادہ ہو اسود پر اور بوسہ نہ لے سکوں، اگر رش زیادہ ہو، اگر بوسہ لینا مشکل ہو جائے، اگر دشوار ہو جائے، تو ان کو اس کے کہنے پر غصہ آ گیا۔ فرمایا اسلام میں اگر مگر نہیں ہوتی، اسلام میں اگر مگر نہیں ہوتی، فرمایا اگر مگر کو یمن پھینک دے۔ سوچیے آپ، ایک ایسی سنت اس پر عمل کرنا دشوار ہو رہا ہے بھیڑ کی وجہ سے۔ ایک سنت جیسے کہ ہوتی، اگر اس پر عمل کرنا دشوار ہو رہا ہے بھیڑ کی وجہ سے، تب عمر نے یہ نہیں کہا کہ بھیڑ اگر ہے تو چھوڑ دو، فرمایا ہمارا اسلام میں اگر مگر نہیں ہوتی، اگر مگر کو یمن میں۔ ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے، اس سنت کی کوشش کرنا سنت ہے۔ آپ کو چھوڑ دیں کہ یہ سنت ہے، تو سنتیں چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی، سنتیں کوشش کر کے عادت میں لانے کے لیے ہوتی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کا بوسہ آگے لیتے ہیں لوگ، اس پر چاندی کا حلقہ، چاندی کا پھول جڑا ہوا ہے، اس چاندی کا پھول جڑا ہوا ہے، لوگ اس پر ہاتھ رکھ کے بوسہ لیتے ہیں۔ ہاں، یہی سنت عمل ہوتا ہے۔ سنت عمل ہو جائے کسی طرح میں بوسہ لے لوں، اگر آپ چاندی کے پھول پر ہاتھ رکھ رہے ہیں تو آپ ایک سنت عمل کرتے ہوئے ناجائز کام کر رہے ہیں، اس پر ہاتھ رکھنا جائز نہیں۔ چاندی لگی گناہگار ہو گیا، کیا کرے؟ کیا کرے گا؟ آپ کسی سنت کے شوق میں کوئی ناجائز کام کریں، یہ ناجائز سے بچنا ہے، اس میں عمل کرنا ہے۔ بہت کام بتا سکتا حجر اسود کو بوسہ لینے میں اس پر لگے ہوئے چاندی کے کا جو پھول لگا ہوا ہے اس کو ہاتھ نہ لگائیں آپ۔ یہ حج کے مناسک کی کتابوں میں ہوا اس طرح آپ بوسہ لیں کہ آپ کا چاندی کو ہاتھ نہ لگے۔ بتائیے آپ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے بیت اللہ پر لگی ہوئی چاندی کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، تو کیا ہاتھوں میں کوئی چین ڈال دینا یا ہاتھوں میں کوئی بڑا ڈال دینا مسلمان کے لیے؟ بتائیے، وہاں تو صرف آپ چھو بھی نہیں سکتے ذرا سی دیر کے لیے کہ آپ اس کا سہارا لے کر وہ بوسہ لے لیں، کیا آپ کو اس کو گناہ ملے گا؟
اور گناہ بھی کوئی آپ کے محلے میں نہیں، گناہ بھی وہ بیت اللہ میں ہے. بیان اس گناہ کی مقدار اور اس گناہ کی ظلمت اور اس گناہ کا درجہ پڑ جائے گا بیت اللہ کی وجہ سے. عام مسلمانوں میں مسلمان کی عادت آدمی تو درمیان کا خیال آئے گا. میں نے کہا کہ حجر اسود کا بوسہ لینے کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر ہاتھ چاندی کو لگتا ہے تو آج تو یہ ناجائز ہے، آپ کو گناہ ملے گا. آپ ایسی جگہ سہارا لیں جس سے آپ کا ہاتھ چاندی کو نہ لگے. یہ لکھا ہے مناسکی کتابوں میں. تو میں دعوت کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر میں اس کا وصل جائے. مشرکین نے دیکھا کہ آپ کو یہ عمل زیادہ پسند ہے، انہوں نے آپ کو اسود کا وصل سے روک دیا. ہم آپ کو وصل نہیں دیتے، آپ کی چاہت. میں بہت آپ کو بڑی اچھی مثال پیش کر رہا ہوں. آپ ذہن میں رکھیے میری بات کو کہ کفر کا قانون مسلمان کو ایک سنت سے روکے گا اور پھر یہ کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ احتجاج کرتے ہیں اور اگر آپ کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ کا ہم سے مطالبہ ہے اس سنت عمل کرنے کا تو آپ ہمارا ایک مطالبہ پورا کر دیں، ہم آپ کے مطالبہ پورا کریں. یہ ہوتا ہے طریقہ، یہ ہوتا ہے باطل کا طریقہ کہ مسلمان کے ایک عمل میں رکاوٹ پیدا کرو اور اگر یہ اس طرح کرنے کی کوشش کرے تو اس سے کہو کہ پھر ایسا ہے کہ آپ ہمارے مطالبہ پورا کر دیں، آپ مطالبہ پورا کر دیں. ہاں مطالبہ ہے ہمارا. کفار نے یہ کہا کہ جب آپ بیت اللہ کا طواف کیا کریں ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینے کی اجازت اس شرط پر دیں گے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہمارے بتوں کے آگے سے جھک کر جائیں اور بتوں پر ہاتھ پھیر لیا کریں. اگر آپ ایسا کر لیں اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں بعض کفار کا اس طرح کا مطالبہ، میں بات کہہ رہا ہوں، بعض کفار کا اس طرح کا جو مطالبہ تھا مسلمانوں سے وہ مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے نہیں تھا. میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں. وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے دین کے بارے میں ذرا سی نرمی اختیار کریں، کیونکہ ہمارے ان کے درمیان جو اختلاف ہو گیا ہے، جو دشمنیاں ہو گئی ہیں اور جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے مذہب کا لحاظ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے مذہب پر تھوڑا سا عمل کر لیں تاکہ ہمارے آپس کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں. آج بھی مسلمانوں میں ایسے گمراہ کرنے والے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان غیر مسلم کے درمیان دین میں کی باتوں میں ایسا سمجھوتا ہو جائے اس سے یہ تعلقات جو بگڑ گئے ہیں ٹھیک ہو جائے. میں بہت آپ سے بہت بنیادی باتیں کرتا ہوں. اللہ کی یہاں چیزوں گنجائش، اللہ کی چیزوں گنجائش، اٹھانے سے گنجائش. اس کی اللہ کیا قدم کوئی گنجائش نہیں. اللہ نے مایا ودو لو تدہنوا فیدہنون ولا تشركوا بالله عذاب الجحیم. عجیب بات ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان کافروں کی تو یہ دلی تمنا ہے کہ اگر آپ اپنی بات میں اللہ کے توحید کے بیان کرنے میں آپ تھوڑے سے ہلکے پڑ جائیں اور آپ ذرا سا نرم رویہ اختیار کریں تو یہ کفار بھی اس دن اگر بیٹھ جائیں گے کہ محمد ہمارے کفر سے راضی ہو گئے ہیں. یہی بات ان کے بارے میں ہے، یہی بات حضور نصارہ کے بارے میں ہے. حضور نصارہ حتیٰ میں لیتا ہوں یہ تو آپ سے اس سے کم پر راضی ہوں گے ہی نہیں حضور نصارہ کہ آپ ان کی ملت کے اتباع کریں.
ہم کہتے ہیں آپ اس زمانے کا مسلمان وہ حالات اور ماحول دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اگر کچھ ایسا کام کر لیا جائے جس سے ہمارے ان کے درمیان محبتیں پیدا ہو جائے کیا اللہ نے مسلمان کو یہ کام دیا تھا کہ تم ان پر احسان کرتے ہوئے ان کو حق کی طرف لانا. یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم ان سے مقابلہ کرنا اور اگر مقابلہ نہ ہو تو تم ان کی بات کو قبول کر لینا. تو میں کہ تم اپنی بات کہتے ہوئے ان پر احسان کرنا. آج بھی کہتا ہوں کہ تعصب کا علاج میں بہت کام ہر بات آپ سے کہہ رہا ہوں. تعصب کا علاج کفر کے مطالبات کا پورا کرنا نہیں ہے. تعصب کا علاج صرف اکرام ہے. تعصب کا علاج صرف احسان اور اکرام تعصب کا علاج. تعصب کا علاج احسان اور اکرام ہے. تعصب کا علاج احسان اور اکرام ہے. کہہ رہا ہوں تعصب کا علاج احسان اور اکرام ہے. تعصب کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کو احکام چھوڑ دیں اس سے آپ سے کوئی مقابلے اختلاف کر رہا ہے. آپ ہمارے صحابہ سے کیا کرتے ہیں اگر تم اپنے کھجوروں کی پیداوار اتنی تم ڈاکٹر کو دے دو ان سے معاملہ کرتے پھر تم بھی اسکول سے رہو یہ بھی اسکول سے رہیں. صحابہ نے عرض کیا سنا جب ہم ان کے غلام تھے کفر کے زمانے میں ہم نے ان کو اپنی پیداوار سے ایک کھجور کو نہیں دی. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے اور ہم اپنے دین کا معاملہ ان سے تجربے کریں. ہم ان سے معاملہ تجربے کریں. اب جب اللہ نے ہمیں ناشا بنا دیا اللہ نے ہمیں عزت دے دی. جب ہم ان کے غلام ہوتے تھے اور یہ ہمارے آقا ہوتے تھے اور یہ ہم پر مسلط ہے ہم نے تو اس زمانے میں بھی ان کو ایک کھجور نہیں دی. صحابہ نے اپنی ہمت ہی ملائی. میں آپ سے بہت بنیادی بات کرتا ہوں. مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اگر فلاں چیز کو رکاوٹ پیش آ گئی ہے تو کیا بات ہے جو کچھ سنت یہ تو فرض ہے چھوڑ دو. میں واقعہ آپ سے بہت اہم بات کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ رسول کا بھروسہ لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ایک شرط جب دیں کہ آپ ہمارے بزرگ آگے سے جھکتے ہوئے جائیں اور ان پر ہاتھ کرتے ہوئے. میں آپ سے بے تکلف کہتا ہوں آپ اللہ کے راستے میں جہاد کے ہاتھ سے نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے نا کوئی فرض نہیں ہے کوئی واجب نہیں ہے. آپ نے تو نفر کو قتال کے ساتھ باندھ کر اس کا ایسا انکار کیا ہے اور اس میں نکلنے میں داخل اور وعیدوں کا ایسا صاف انکار کیا ہے. آپ نے جو ایک عاجز پر محمول کر کے اس کو ختم کر دیا. جب کہتے تو یہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر خود جا کر امت کی امداد کے ہاتھ کا مشاہدہ نہ کریں تو آپ کسی قلم سے کسی اخبار سے کسی رسالے سے کسی موبائل سے کسی پمفلیٹ سے آپ امتداد کے امتداد کے رخ کو آپ بدل نہیں سکتے. یہ میں آپ کی بالکل قرآن حدیث کی روشنی میں آپ سے بات کروں یہاں پر ساری باتیں نہیں کروں. اگر نفر نہیں ہے کوئی طاقت آپ کے پاس نہیں کہ آپ امتداد کو روک دیں. کوئی طاقت آپ کے پاس آپ جا کے دیکھیے آپ جا کے دیکھیے مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ ان کے طریقہ عبادت میں شریک ہو گیا ہے صرف اس لیے کہ حالات ٹھیک رہے اور ہمارے آپس میں محبتیں رہیں. جی میں آپ سے کیا کہوں گا جو امت کا ہے
مسائل اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے اور کفر کو راضی کرنے کے لیے مسلمان ہر قدم پر اللہ کو ناراض کر رہا ہے، ہر قدم پر ناراض یہ کفر راضی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی شرط لگائی اور پھر یہ کہا کہ کیا ہم آپ کو حج کا مسئلہ نہیں دیں گا، ہمارا تعلق پورا کریں۔ تفسیر میں ہے کہ جب کفار نے آپ سے اس کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا خیال آیا، ہلکا سا خیال آیا کہ بغیر دل کی ارادے کے اگر صرف سر سے اشارہ کر دیا جائے ان کی بزرگ کی طرف جھکنا تو بہت دور کی بات، اور دل کی ارادے جھکنا تو ایک مومن کے لیے ناممکن ہے، نبی کے لیے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اسے کہہ دیا ہے کہ نشر کرے ابن عملو کا، اگر آپ نے بھی نعوذ باللہ شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا اگر بغیر دل کے ارادے کے انہیں دکھلانے کے لیے اور ان کو مطمئن کرنے کے لیے میں اشارہ کرتی ہوں ان کی بزرگ کی طرف اور اس سے یہ خوش ہو جائیں اور یہ مجھے اگر اس کا غصہ لینے دیں تو اس طرح سے اشارہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ آپ نے اس خیال کو بتایا نہیں، اس پر عمل بھی نہیں ہوا، آپ نے اس پر عمل بھی نہیں کیا، اس خیال کا آپ نے سوچا بھی نہیں، یہ ہلکا سا خیال آ کر گزر گیا۔ اللہ نے فرمایا لولا ان ثبتناک، نبی جی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، جی میں کہتا ہوں کہ ایک نبی سے لے کر ایک عام مسلمان تک ہمارا ایمان صرف اللہ کے فضل سے ثابت ہے۔ ہمارے ایمان اللہ کے فضل سے باقی ہے، اس کے لیے خیال نہیں آتا۔ اللہ نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں لولا ثبتنا کا، نبی جی اگر ہم اپنے آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ہلکے سے تھوڑے سے بغیر دل کے ارادے کے صرف جسم کے اشارے سے آپ ان کی بات کی طرف جھک جاتے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے۔ بغیر دل کے ارادے، بغیر دل کے ارادے کے جسم کے ساتھ اگر آپ ظاہری اشارہ بھی کر دیتے ان کی بات کی طرف، اتنا سے بھی آپ جھک جاتے، اتنا سے آپ جھک جاتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مثال دیا کرتے ہیں، اس کی بڑی اچھی مثال ہے۔ مسلمان یہ کہہ کے سننے کو چھوڑ دیتا ہے کہ حالات ایسے ہیں، قانون یہ ہے اور ماحول اس طرح کا ہے، لہٰذا اس سنت کو چھوڑ دینے میں کیا حال ہے؟ فرض تو ہے نہیں کوئی، فرض تو ہے نہیں، سنت ہے، چھوڑنے میں کیا حال ہے؟ مولانا صاحب علیہ کے بیان میں ایک مثال ہے، میں پڑھ رہا تھا اس کو، حضرت کی مثال تھی، فرما رہے ہیں کہ باطل کا کفر کا مسلمان سے کسی سنت کو چھڑوانے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد ہوتا ہے پورے دین کو ضائع کرنا، پورے دین کو ضائع کرنا۔ میں اس کے بیان اس کی مثال ہے، اور یہ وہی مثال ہے۔ سمجھے کہ لوہے نے جنگل کے بادشاہ سے ایک
بالش لکڑی کا سوال کیا. ہمارے یہاں لوہا ہی لوہا ہے. اچھا لوہے کی کانیں ہیں, لوہے کی کانیں ہیں ہمارے پاس, لیکن ہمارے پاس لکڑی نہیں ہے. ہمیں آپ کے اس میلوں میں پھیلے ہوئے جنگل سے ایک بالش لکڑی چاہیے. یہ ہے جنگل کے بادشاہ سے لوہے نہیں. میری بات کو آپ بہت دھیان سے سننا. اس طرح کافی زمانے کی مسلمان سے کہہ رہا ہے کیا بول چھوٹی سی سنت ہے, ہم ہمیں کس کو چھوڑ دیں اگر آپ میری بات سنت چھوڑ دیں. ہماری کمپنی کا ایک قانون ہے اور ہماری کمپنی کا رول ہے اور ہماری کمپنی کا یہ مزاج ہے اور ہماری کمپنی کا یہ دستور ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں سنت بالکل نہیں. اس کی مثال دے رہا ہوں کہ لوہے کے پاس لکڑی بالکل نہیں تھی. اس نے لکڑی کے جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا سوال کیا. بادشاہ نے اپنے وزیروں سے سوال کا مشورہ کیا کہ بھائی یہ مطالبہ کر رہے ہیں. بادشاہ وزراء نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک انچ بھی لکڑی کو نہیں دیں گے. بادشاہ دور کی بات ہے, ہم نہیں دیں گے. بادشاہ نے کہا ہمارے پاس تو بہت لکڑی ہے, ہمارے پاس تو بہت لکڑی ہے, میلوں میں جنگل پھیلا ہوا ہے, ایک بالش لکڑی سے کیا فرق پڑ جائے گا. وزراء نے کہا نہیں بادشاہ سلامت جیسے ہم نہیں دیں گے. بادشاہ مانا نہیں اور بادشاہ نے ایک بالش لکڑی لوہے کے مطالبے پر ان کو دے دی. اس کے بیان سے میں آپ کو نقل کر رہا ہوں, آپ سب پہلے بیان کروا رہے ہیں. اس نے اس لکڑی کی ہتھی لگائی آلے میں اور پورا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا. ہتھی لگائی اب ہر بڑھئی جانتا ہے, ہر کارپینٹر جانتا ہے کہ جب تک آلے کے اندر لکڑی کی ہتھی نہ ہو آگ چلے گا نہیں. بڑھئی کے جتنے جو اوزار ہوتے ہیں سارے اوزار لکڑی لوہے کے ہوتے ہیں, مگر اس میں لکڑی شامل ہوتی ہے. کوئی اوزار لکڑی کے بغیر نہیں ہوتا. نہانی لے لو, رسا لے لو, آری لے لو, بسولا لے لو, سارے اوزاروں میں لکڑی شامل ہوتی ہے. اس لکڑی کی سے قوت ملتی ہے لکڑی کو کاٹنے میں. بہت آپ کو آسان کر دیتا ہمارے دھیان میں کہ لکڑی لوہے کو یہ لوہا لکڑی کو بہتری سے کاٹ دیتا ہے. بڑے بڑے دراور کھڑے ہوئے طرف جڑ چھڑا دیے جاتے ہیں. تو لکڑی نے کہا ہے مرتبہ لوہے سے تو مجھے اتنی بہتری سے کاٹتا ہے, مجھے مجھ پر رہ نہیں آتا. اس نے کہا لوہے نے میں تو آپ کو نہیں کاٹ سکتا تھا, آپ کا کچھ حصہ میرے ساتھ شامل ہے, میں آپ کی بتانا چاہتا ہوں. اگر کسی میں کوئی عقل ہے تو سمجھے گا مثال کو. اور اگر گناہوں کی وجہ سے یہود و نصارہ کے طریقوں کی وجہ سے عقلیں خفت ہو چکی ہیں تو اس مثال سے کوئی عبرت لے گا نہیں, ورنہ یہ مثال عبرت کے لیے کافی ہے. تو کیا جب آپ سے آپ کی کمپنی یہ کہتی ہے کہ آپ کو ملازمت مل جائے گی مگر آپ کی سنت چھوڑ کر آئیے, تو آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کیا ملازمت تو ضروری ہے دینا کیونکہ معاش کا مسئلہ ہے, یا آپ سنت کو چھوڑ دیں گے. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو بیچا ہے دین کے بدلے میں دنیا کو خریدا ہے, دین کو بیچ کر دنیا کو اختیار کیا ہے. یہ وہ مسلم ہے. قرآن ان پر ان کی بڑی برائی کی ہے پورے قرآن. یہ ہے وہ قسم جو دنیا کو ترجیح دیتی ہے دین پر اور آخرت پر. یہ ہے وہ قسم جو کسی کمپنی کے قانون کی وجہ سے کسی ایک سنت کو چھوڑ دیں, انہوں نے دنیا کو آخرت پر آگے بڑھا دیا ہے. اللہ ایسے مسلمانوں کو دنیا میں لے کر نمٹا دے گا. یہ ٹھیک ہے, تمہیں دنیا چاہیے. میں سوال کیا کرتا ہوں, اگر
اگر کوئی کمپنی جہاں آپ کو مہینے کے 1,00,000 روپے کمپنی ہے، آپ کو اپنی کمپنی کا سپروائزر بنا لیں، بغیر ماہانہ ہم آپ کو 1,00,000 روپے دیں گے، مگر ہماری کمپنی کا قانون یہ ہے کہ آپ کو ہماری کمپنی میں ملازمت کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص آپ کو بٹوانا پڑے گا۔ کیا بول رہا ہوں آپ کا؟ میں کہتا ہوں یہ آدمی پورے خاندان کو جمع کر دے اور یہ کہ میں تم سب کا خرچہ اٹھاؤں گا، 1,00,000 روپے مجھے 2,00,000 روپے مجھے ملیں گے مہینے کے، اور تم سب کی ضرورت ہے، بتاؤ کیا خیال ہے؟ میں اپنے ہاتھ کٹوا دوں، بتائیے اس کی ماں باپ بھائی رشتے دار تیار ہو جائے؟ اور لوگ کیا نام جواب دے؟ میں ان احمقوں کو سنانا چاہتا ہوں جن کا خیال یہ ہے کہ کسی کمپنی کے لیے سنت کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل کچھ جاہل قسم کے لوگ ہیں جنہیں لوگ عالم سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں بھائی مسائل کو دیکھو کیسے تھوڑی ہے، دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، دین تو بہت آسان ہے۔ دیا دین کی آسانی کا آپ کو دھوکہ یہ لگا ہے کہ جہاں سہولت ہو وہاں عمل کرو، جہاں مشکل ہو وہاں عمل چھوڑ دو۔ یہ آپ کو یہ دین کی آسانی نہیں ہے بلکہ یہ دین کو برباد اور ضائع کرنا ہے۔ میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کمپنی کا قانون یہ بن جائے کہ آپ ایک ہاتھ کاٹ کر آئیے اپنا، تو کمپنی آپ کو قبول کر لے گی اور آپ کو اس پر 2,00,000 روپے مہینے کی تنخواہ ملے گی۔ بتائیے کوئی، میں کہتا ہوں کوئی کتنا بھی محتاج خاندان ہو اس پر راضی ہو جائے گا۔ آپ کیا کہیں؟ کتنے محتاج محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ اگر ہمارے ابا کا ایک ہاتھ کٹتا ہے کمپنی کے رول پر اور کمپنی کے قانون میں، تو ابا کا ہاتھ کٹ جائے کوئی بات نہیں، درد برداشت کر لیں گے، لیکن اتنی بڑی رقم آئے گی جس سے پورا خاندان ہمیشہ کے لیے پڑے گا، ابا مر جائیں گے پینشن ملتی رہے گی۔ آپ بتائیے یاد ہو جائے گا؟ میں حیران ہوں بات کہ آپ اپنے آجو کے کاٹنے پر تو تیار نہیں ہیں، لیکن سنت کو ذبح کرنے کا آپ تیار ہے۔ پیچھے حساب کریں اگر کوئی شخص دنیا کے کسی بھی شعبے میں ملازمت کرتا ہے اور اس ملازمت میں ایک سنت چھوڑنی پڑتی ہے، تو یہ اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ اللہ کے اگر مسلمان کو کسی بھی قانون میں کوئی سنت چھوڑنی پڑتی ہے تو یہ اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ یہ اللہ کے یہاں مجرم معلوم نہیں۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے صحابہ کے عذر کو کیوں قبول کیا؟ اللہ کے یہاں صحابہ کے عذر کے قبول ہونے کا کفر کی شدت سبب نہیں ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی نہیں، مگر مجھے کہنی ہے۔ کفر کی شدت صحابہ کے عذر کے اللہ کے یہاں عذر کے قبول ہونے کا سبب نہیں ہے۔ بالکل اپنی بات پوری بصیرت کے ساتھ اور پوری شرح کے ساتھ بڑھیا الم تکن عبد اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تمہارے دین میں رکاوٹ آ رہی تھی تو کیا اللہ کے زمین کشادہ نہیں؟ میں کہتا ہوں آپ سے اس کشادگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کر کے وطن کر لیتے، اس کشادگی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ جو اور راستے اسباب کے معاش کے تم نے کیوں اختیار کیا؟ تم نے معاش میں وہ راستہ کیوں اختیار کیا جس میں تمہاری ایک سنت ضائع ہو رہی تھی؟ میں کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ مہاجر تاریخ وطن کو نہیں کہتے صرف وطن چھوڑنے والے کو، بلکہ مہاجر سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز سے رخ پھیر لے جس میں کوئی سنت ضائع ہوتی ہو۔ جس سے
میں ایک بات کہی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اسے دوہراؤں آپ کے سامنے. صحابہ کا عذر کفر کی شدت نہیں ہے. اللہ کے یہاں صحابہ کا عذر کفر کی شدت نہیں ہے. میرا جملہ سب سے ہمیشہ آسان کر دیتا ہوں. مجھے کہیں ملا نہیں ہے، مجھے کہیں ملا نہیں کہ کفار نے کسی بات پر سختی کی ہو اور صحابہ نے اس کو کافروں کی شدت پر چھوڑ کر صحابہ اللہ کے یہاں معذور ہو گئے ہیں کہ بھائی اللہ نے کہا کہ آپ معذور ہیں، آپ چھوڑ دیجیے اس کو. نہیں، اللہ کے یہاں عذر کے قبول ہونے کے لیے، اللہ کے یہاں عذر کے قبول ہونے کے لیے اس سنت پر عمل کی کوشش شرط ہے. سنت پر عمل کی کوشش شرط ہے، شرط. سنت عمل کی کوشش شرط ہے، شرط درجہ کیا. اگر آپ اس سنت پر عمل کی کوشش نہیں کرتے تو آپ اللہ کے یہاں معذور نہیں ملیں گے. سوال اللہ کی طرف سے، سوال اللہ کی طرف سے کہ آپ کی اس کام میں رکاوٹ پیش آئے گی، آپ کی کیا کوشش ہے؟ آپ نے کیا کوشش ہے؟ اللہ کے سوال ہے، آپ کی کیا کوشش ہے؟ آپ کہتے ہیں جی مجبوری ہے، کیا کرتے ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں، آپ کے دادا کا کوئی مکان ہے گاؤں میں، آپ شہر میں رہتے تھے، اس مکان پر کسی نے قبضہ کر لیا. کیا مجھے بات ہوتی ہے؟ سنو، وہ مکان کسی نے قبضہ کر لیا، 50,000 کا مکان اور کسی نے قبضہ کر لیا. آپ بتائیے کیا خیال ہے آپ اس مکان کو چھوڑ دیں گے یا اس مکان کو حاصل کرنے کے لیے وکیل کھڑا کریں گے، مقدمہ لڑیں گے، کیا کریں گے آپ؟ جب آپ کو مکان چھین کے لے جانے لگے تو آپ وکیل کھڑا کر دیتے ہیں اور مال، جان، عقل، کوشش، قوت جتنے آپ کے پاس ہے سب لگا دیں گے آپ اس کو حاصل کرنے میں. اور جب آپ کی کوئی سنت چھیننے لگے تو آپ کہیں قانون ہے، مجبوری ہے، چھوڑ کر چلیں گے. جو لوگ دنیا کو ترجیح دے ہیں دین پر، وہ دین کی برکت ہے، دین پر واضح ہے، یہ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ کبھی نہیں دیکھ سکتے. دین پر واضح دین کی برکتیں ایسے لوگ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے. میں نے عرض کر دیا کہ یہ قانون کی وجہ سے اگر مسلمان دین چھوڑتا ہے تو صاف بات ہے کہ اللہ کے یہاں مجرم ہے، معذور نہیں ہے. معذور بولے کیونکہ معذوروں کے 3 شرط ہے. جس آدمی کو کسی کمپنی میں کسی سنت سے روکا جاتا ہے اس کے اللہ کے یہاں معذور ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. یہ بات آ رہی. پہلی شرط کہ آپ نے اس کے لیے کیا کوشش کی. اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو آپ قانون سے راضی ہو گئے ہیں. آپ قانون سے راضی ہو گئے ہیں، پہلی بات، پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ جتنی دیر آپ کمپنی کے لباس میں یا پینٹ آپ پہنے ہوئے ہیں، میں تو آپ سے تکلف کہتا ہوں آپ سے کہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں ان کا حکم اللہ کے یہاں پنڈت کے لباس کا ہے. بالکل بیچارے بکاؤ لوگ ہیں جو تعمیریں کرتے ہیں جوتی، سب بکاؤ، سب بکے ہوئے ہیں، سارے خریدے ہوئے ہیں باطل کے جو انگوٹھا موڑ کے بات کرتے ہیں.
ورنہ میں آپ کو کہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ پنڈت کا لباس پہنے ہوئے ہیں. ایک پنڈت کا لباس مسلمان کے لیے حرام ہے. صاحب لکھا ہوا حدیث صاحب عالمی میں کہ جو حکم پنڈت کے لباس کا ہے وہ حکم پینٹ پہننے والے کا ہے. پنڈت اور انگریز دونوں برابر ہے. کافر ہونے میں اللہ کے ہونے میں دونوں برابر ہے. اور اگر آپ کو کسی جاہل نے پکی پڑھائی ہے کہ اسلام کا اپنا کوئی لباس نہیں ہے تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا جاہل اس سے بڑا فاسق کوئی نہیں ہے جو کہتا ہے کہ سنت کا کوئی اپنا لباس نہیں. سن رہے کیا بول رہا ہوں؟ جو حکم پنڈت کے لباس کا ہے وہ حکم پینٹ پہننے کا ہے. میں نے عرض کیا کہ پہلی شرط یہ ہے کیا میں کیا کوشش آگے جی میں تو اپنے لباس نہ آؤں گا کمپنی میں آپ ملازمت دے ورنہ میں بچی کروں گا کچھ کر لوں گا. دنیا میں بہت کام کرنے کے ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی اسی کمپنی میں کام کرے. کیا ضرورت ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ ان کمپنیوں کے لیے سنتوں کو ضائع کرتے ہیں وہ اس فن کا حاصل کرنے میں اپنی پڑھائی کے زمانے میں نمازیں ضائع کر چکے ہیں. یہ اس کی نحوست ہے کہ جو فن نماز کو ضائع کر کے حاصل کیا جائے گا اس میں آدمی غیر مسلم کا حلیہ کے بغیر اس کمپنی میں کام کر نہیں سکتا. میں تو آپ سے بے دخل بات کرتا ہوں. جو فنون حرام راستے اختیار کیے جائیں گے جو فنون حرام راستے اختیار کیے جائیں گے میں بالکل بے دخل کہہ رہا ہوں. آپ تعلیم بھی پڑھایا آپ نے نمازیں ضائع ہوئی ہیں جبکہ ایسی تعلیم کا حاصل کرنا حرام ہے جس سے کوئی نماز قضا ہوتی ہو. کیا بول رہا ہوں؟ ایسی تعلیم حاصل کرنا حرام ہے بالکل کی بات ہے جس سے کوئی نماز قضا ہوتی پکی پکی بات. سارے اسکول میں پڑھنے والے اگر ان کی نماز قضا ہوتی ہے تو ان کا پڑھنا حرام ہے. پکی پکی بات کیونکہ نماز کو ضائع کرنا حرام ہے. یہ اس کی نحوست ہے کہ ان کو ان دنیا کے فنون پر جو ملازمتیں ملتی ہیں یہ ملازمتیں ان ملازمتوں میں ان کی حقوق کو ننگا کیا جاتا ہے. ان کی سنتوں کو ختم کیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں مجبوری ہے. کہتے ہیں ان کی مجبوریوں کو دیکھ کر لوگ بیٹھ کے غور کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ بھائی کیا کریں حالات ایسے ہیں. ان حالات میں اگر یہ اجازت دے دی جائے تو کیا حرج ہے کیونکہ کوئی فرض تو ہے نہیں سنت ہے. کیا یہ ہے وہ دیمک جو اسلام کو لگی ہوئی ہے. میں کیا دنیا میں باطل قوموں کی ایسی مثالیں موجود ہیں جن کے کلچر کے سامنے قانون جھکتا ہے. کیا بول رہا ہوں؟ دنیا میں ایسی باطل قوموں کی مثالیں موجود ہیں جن کے کلچر کے سامنے قانون جھکتا ہے. مسلمان جس نے ساری اقوام باطلہ کو جھکایا تھا آج مسلمان اقوام باطلہ کے سامنے جھکا ہوگا. کیا ہوگا؟ کفر اگر اقلیت میں آ جائے اپنے کلچر پر جمع ہو تو وہ مسلمانوں سے مضبوط ہے جو اکثریت میں آ کر اپنے کلچر پر جمع نہیں. اگر اقلیت میں ہو اپنے کلچر پر جمع ہو تو وہ مضبوط ہے ان اکثریت کے مسلمانوں سے جو اپنے معاشرے میں کچھ جمع نہیں. اسی کی طاقت
اس کی تعداد سے نہیں ہوتی. طاقت جو ہوتی ہے کسی بھی قوم کی، وہ ان کی حیات ان کی اجتماعیت سے ہے. ان کی حیات ان کی اجتماعیت سے. تو میں نے عرض کیا کہ میں 3 شرطیں بیان کر رہا تھا. 3 شرطیں میں بیان کر رہا تھا. اگر پائی جاتی ہیں تو یہ اللہ کیا معذور ہے، ورنہ مجھے ہے. پہلی شرط کیا آپ نے کوشش کیا کی اس کے لیے. دوسری شرط سنیے، کتنی دیر آپ اس قانون کی مجبوری میں اس دنیا میں ہیں، یہودیوں کو دنیا میں میں کہہ رہا ہوں. اس وقت آپ کو اپنے لباس سے ایسی نفرت ہو جیسے آپ کے بدن پر کوئی غلاظت گندگی لگ گئی ہو اور آپ اس کو ہٹا لیتے ہیں. گویا کہ آپ کو مجبور کر کے آپ پر یہ لباس چڑھایا گیا ہے، آپ اس کو ہٹانے چاہتے ہیں. اگر آپ کو سے کراہیت نہیں ہے تو آپ اللہ کے ہم مجرم. تیسری شرط، یہاں سے آپ باہر نکلتے ہی سب سے پہلے اپنی لباس تبدیل کر لیں تو آپ اللہ کے یہاں معذور ہیں، ورنہ مجرم. میں کیا بول رہا ہوں؟ اب اللہ کے یہاں معذور ورنہ آپ مجرم. اگر آپ نکلتے کپڑے بدل دیتے تو کیا کریں؟ میں کہتا ہوں کہ مسلمان کو سنت کے حلیے کی طرف آنے میں اتنی ہی جلدی کرنی چاہیے جتنا جلدی معذور آدمی کا اگر وہ ختم ہو جائے تو اس کو نماز میں قیام کی طرف آ جانا چاہیے. لیکن آپ کو آسان سمجھے، آسان سمجھے. ایک آدمی قیام کر دے نماز میں قیام کر دے، آپ کے پیر میں تو اسی تکلیف اچانک ہو گئی کہ آپ کھڑے نہیں رہ سکے، آپ بیٹھ جائیے. اگر بیٹھے آپ کو عذر ختم ہو گیا تو آپ کو قیام کی طرف جتنا جلدی آنا چاہیے. اتنا جلدی مسلمان کو ایسے ڈپارٹمنٹ ایسے شعبوں سے نکلنے کے بعد اپنی سنت کی طرف واپس آ جانا چاہیے. تو آپ ان کی شرائط کے ساتھ اللہ کے یہاں معذور ہو سکتے ہیں. میری ساری بات کا خلاصہ، صحابہ کرام اس دنیا کو لے کر بات مجبور گئے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں اور سارے لوگوں کے ماحول میں. ایک اکیلے صحابی میں وہ ساری بادشاہ کی فوج، وہ ریشم کے کپڑوں میں اور قیمتی سونے زیورات میں. 3 سال کی تو خیر نہیں آیا کہ میں کم سے کم کپڑے صاف کریں گے. لیکن عامر نے 1 مہینے کی کھال باندھی ہوئی تھی اپنے بدن پر اور اس کے اوپر سے رسی باندھی ہوئی تھی. جب وہ بادشاہ تھے جو بادشاہ کو دعوت دینے کے بعد وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ جو لوگ اپنے دین کی محنت کرتے ہیں، میں آپ سے بالکل 2 لفظ بات کر رہا ہوں. جو لوگ اپنے دین کی محنت کرتے ہیں وہ اپنے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. جو لوگ کسی سنت پر کسی کو ملامت کرتے ہیں اللہ ان کو دین سے محروم کر دیتے ہیں. حالت یہ مسلمان کی سنت پر عمل کرتی علی تم نے کیا کر دیا، تم نے کیا کر دیا. جی جو سوال مسلمان کبھی کسی مسلمان کی بدعت پر کرتا تھا کہ تم نے یہ کیا بدعت شروع کر دی، آج مسلمان یہ سوال مسلمان سے سنت پر کرتا ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا. مسلمان کے دین کا گرتے گرتے یہاں پہنچ چکا ہے. کیا مسلمان کسی بدعت پر عمل کرے تو کوئی سوال کرنے والا نہیں، بدعت عمل کرے تو مسلمان سوال کرتا ہے تم نے کیا کر دیا. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ جو اس کے دین کی محنت کرتے ہیں وہ اپنے دین کے بارے میں کسی کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. صحابہ کرام جو ملکوں میں گئے وہ ان کے نظام سے، ان کے مزاج سے، ان کے
لباس سے ان کے طریقوں سے ذرا برابر متاثر ہوئے. بادشاہ نے سونے کی کرسی رکھی تعلیم کے لیے. تم کھڑے رہے کہ بیٹھیے نا کرسی پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. کہنے یہ کرسی سونے کی ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی کرسی پر اس اعتبار سے مسلمان کے لیے حرام کیا ہے. اس طرح بیٹھ سکتے. آپ بتائیے اس امر کی دعوت بادشاہ کے محل میں دی جا رہی ہے تو جو بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سونے کی کرسی پر بیٹھنے سے انکار کر رہا ہے, اس پر اس کا کتنا غور پڑے گا کہ اس آدمی کو بیان سننے کی کیا حیثیت ہے. کسی پر بیٹھنا پسند کرتا ہے. صحابی نیچے بیٹھ گئے زمین میں کہ یہاں زمین بیٹھوں گا, یہ سونے کی کرسی پر بیٹھنا تو ہمارے لیے حرام ہے, کیونکہ ہمارے نبی سے منع کیا. سلمان کا یہ مزاج بنایا گیا ہے کہ آپ غیروں کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے طریقوں میں, ان کے حلیوں میں, یہاں تک کہ ان کے فنون میں آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. یہ مسلمان پڑھائے گا. اللہ نے جس رعب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے, اللہ نے وہ رعب قیامت تک کے لیے 3 چیزوں میں رکھ دیا ہے. آگے 3 چیزوں میں وہ رعب قیامت تک کے لیے رکھ دیا گیا ہے جس رعب سے نبی کی مدد ہو رہی ہے. اس رعب سے نبی کی مدد ہوئی ہے, وہ رعب قیامت تک کے لیے 3 چیزوں میں رکھ دیا گیا ہے. دعوت میں پہلی بات, دعوت میں اور آپس کی اجتماعیت میں اور اتباع سنت میں. اگر کوئی مسلمان غیر مسلم کو مغلوب کرنے کے لیے اس کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ ایسے مسلمانوں کو غیر مسلموں کے سامنے ذلیل کریں گے. تو مسلمان کوئی بھی بادشاہ ہوئے وزیر میں عوام میں سے اگر کوئی مسلمان کافر کو مغلوب کرنے کے لیے اس کا کوئی طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ ایسے مسلمانوں کو کافروں کے سامنے ذلیل کریں گے. اللہ کا دستور ہے, یہ اللہ کا دستور ہے. حضرت نے اس کو بیان کیا ہے. حضرت نے فرمایا اگر ہم غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. یہ حضرت کا صاف الفاظ ہے. اگر ہم غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. میرے دوستوں میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ معاشرے کی وہ اہمیت ہے جو عقیدے کی اہمیت ہے. میں نے شروع سے سارے واقعات, مثالیں سب مثالیں پیش کی ہے. اس لیے سنت کا احیاء اس دعوت کے کام کا اصل مقصد ہے. وہ بات میری بات نہیں لگتی ہے, پوری سی لگتی ہے کہ آپ کی سوچ اتنی تنگ ہو چکی ہے. اگر مسلمان عملی سنت کو لے کر نہیں کرے گا تو آپ کے اخبار رسائل اور یہ آپ کے موبائل جس کو آپ نے دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے, میں کہتا ہوں خدا کی قسم میں اس میں نہ کوئی اثر ہے نہ اس سے کوئی تذکیر کا زیادہ ہوتا ہے نہ اس میں کوئی اثر ہے. اس سے کچھ نہیں ہونے والا. باطل راستے سے آپ کو پھیلانا, باطل کا تعاون کرنا ہے. باطل کے راستے سے آپ کو پھیلانا باطل کا تعاون, اسلام کا تعاون. اس کے لیے تو ایک بنیادی عمل ہے کہ مسلمان نقل و حرکت کے ذریعے عمل کی پیش کرتا. اگر یہ بات نہ ہوتی, میں کہتا ہوں آپ سے بے تکلف کہتا ہوں, اگر مسلمانوں تک دین کے پہنچانے کے لیے نقل و حرکت کے علاوہ کوئی ذریعہ ہوتا تو نفر میں داخل فرض آپ کی دھمکیاں نہ ہوتی. قرآن سے بھرا ہوتا. آپ سمجھتے ہیں قتال کے لیے آپ کا خیال غلط ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نفر قتال کے لیے آپ کا خیال غلط ہے. نفر کی اہمیت عملی دین پیش کرنے کے لیے, نفر کی اہمیت عملی دین پیش کرنے. اگر دین کی اشاعت کا نفر کے علاوہ کوئی ذریعہ ہوتا تو اس نفر کی تاخیر پر قرآن میں عذاب کی دھمکیاں نہ ہوتی. قرآن بھرا پڑا ہے.
اس لیے میں تو پورا مجمع اس کا عالم کر دے کہ ہمیں اپنے آپ کو سنت کا پابند بنانا ہے. اس روز سے اللہ کی مدد کی آپ کے صحابہ کی اور آپ اتباع سنت میں عبداللہ بن عمر کا شیر کا تھپڑ مار کر سیدھا ہٹا دینا یہ کوئی ایمان کا کمال نہیں ہے, یہ اتباع سنت کا کمال ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ اتباع سنت کا کمال ہے, کیونکہ جاری متبع سنت ہوتا ہے اس کے سنت اتباع سنت کا دور ہر مخلوق پر پڑتا ہے, چاہے کفر ہو چاہے وہ شیعہ راستے بیٹھا ہوا ہو, وہ مرعوب ہوتا ہے اتباع سنت کی وجہ سے, مرعوب ہوتا ہے اتباع سنت کی وجہ سے. آپ لوگ کیا جتنے بھی واقعات آپ کے کے ساتھ غیر مددوں کے ہیں وہ سارے کے سارے غیر مدد کے واقعات آپ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ وہ آپ کے طریقوں کا روح ہے, آپ کے طریقوں کا روح. اس لیے پورا مجمع ہے فیصلہ کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں اس سنت کی احیاء کے لیے اس راستے میں. تو ساتھیوں اس وقت جو ہے سب سے پہلے ہمارے چینل پر نئے نئے بیان اپلوڈ ہو رہے ہیں تو سب اپلوڈ ہو رہی ہے, اس لیے جو ہے آپ حضرات ہمارے چینل سے ابھی جڑ جائیں اور اس بیان کے متعلق آپ جو اپنی رائے رکھتے ہیں اپنی رائے رکھیں. پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کو لے کر. جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا. اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.